اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ موت کے فرشتے اسرائیل سے پوچھا، اے اسرائیل، کیا کسی مرنے والے پر تجھے کبھی رحم آیا؟ اسرائیل نے عرض کیا، اے مالک، مجھے تو ہر مرنے والے پر رحم آتا ہے، لیکن میں تیرے حکم کے مطابق اس کی جان نکالتا ہوں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بتا کہ آج تک تجھے سب سے زیادہ رحم کس پر آیا؟ اسرائیل نے عرض کیا، الہی، ایک دن ایک کشتی سمندر میں کہیں جا رہی تھی اور اس پر کچھ لوگ سوار تھے۔ یکایک سمندر میں طوفان آ گیا اور میں نے تیرے حکم سے اس کشتی کو توڑ دیا۔ پھر تو نے مجھے حکم دیا کہ کشتی میں سوار ایک عورت اور اس کے ننھے بچے کے سوا باقی سب لوگوں کی روح قبض کر لے۔ میں نے اسی طرح کیا اور اس عورت اور اس کے بچے کو کشتی کے ایک تختے پر زندہ چھوڑ دیا۔ سمندر کی موجیں اس تختے کو بہا کر ساحل تک لے گئی۔ ان کے بچ جانے پر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس وقت تو نے مجھے حکم دیا کہ اس عورت کی روح قبض کر لے اور اس کے بچے کو تنہا چھوڑ دے۔ الہی، تو جانتا ہے کہ اس بچے کو بے آسرا چھوڑنے سے میرا دل کتنا دکھا اور مجھے اس پر کس قدر ترس آیا۔ اس دکھ اور غم کو میں آج تک نہیں بھلا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، سن، میں نے اس وقت سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو قریبی جنگل میں ڈال دے۔ یہ جنگل طرح طرح کے پھلوں سے لدے ہوئے درختوں اور خوشبودار پھولوں والے پودوں سے بھرا ہوا تھا اور اس میں صاف اور میٹھے پانی کے چشمے بہہ رہے تھے۔ ہر طرف سریلی آوازوں والے پرندے چہچہا رہے تھے اور بہار کا سماں تھا۔ میں نے اسی سرسبز جنگل میں اس بچے کی پرورش کی۔ اس کا بستر چنبیلی کے پھولوں کا ہوتا تھا اور دنیا کی ہر نعمت میں نے اس کو عطا کی تھی۔ پھر میں نے ہر قسم کے خطرے اور مصیبت سے اس کی حفاظت کی۔ سورج کو حکم دیا کہ اپنی تپش سے اس کو نہ ستا، ہوا کو حکم دیا کہ اس پر سے آہستہ گزر، بادل کو حکم دیا کہ اس پر مت برس، بجلی کو حکم دیا کہ اس کو اپنی تیزی نہ دکھا، چھوٹے بچوں والی ایک شیرنی کو حکم دیا کہ اس بچے کو بھی اپنا دودھ پلا۔ اس طرح چند سال میں وہ بچہ تنومند، طاقتور، موٹا تازہ نوجوان ہو گیا۔ جانتے ہو یہ بچہ کون تھا؟ یہ بچہ نمرود تھا، جس نے آگے چل کر خدائی کا دعویٰ کیا اور ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے اور اپنے بیدوں کو وہی جانتا ہے۔ اس کے کسی کام پر نکتہ چینی کرنا سخت گناہ ہے۔